السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ، جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی اسی عنوان کے تحت بات ہوئی تھی، وہ عنوان ہے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی ہم لوگ عظمت صحابہ پچھلے ہفتے سنے تھے، صحابہ کی کچھ عظمت سنے تھے، پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات سنے تھے، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک کے بعد ایک پورے 10 صحابہ جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان کے زندگیوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں معلوم کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زندگیاں کیسے چلیں، کیا کیا ہوا تھا، حالات، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال ہم پچھلے ہفتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو چیزیں سنتے آ رہے تھے، آخر میں ہم ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کے تعلق سے کیسے رہا سفر، یہ ہم لوگوں نے سنا تھا۔ اب اس کے بعد مدنی زندگی کیسی تھی، یہ سب چیزیں اگر ایک ایک کر کے بتاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، لیکن کچھ اہم باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور اس کے بعد کے واقعات کیا ہے، کیسے ہوا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز کو قربان کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے کیا ہے، آگے بڑھ کر ہر چیز میں آگے رہنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے اور یہ کہتے ہوئے، یہ اعلان کرتے ہوئے گھوم رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، اور وہ ابھی تو صرف اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، اسی طرح اللہ کے رسول بھی ملاقات کے لیے گئے اور ابھی واپس آئیں گے۔ یعنی یقین نہیں ہو رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، یہ یقین نہیں ہو رہا تھا، اور بول رہے تھے کہ جو بولے گا اللہ کے رسول کا انتقال ہوا میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس طرح وہ ایک بے ہوشی کی کیفیت، مطلب وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح وہ اعلان کر رہے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ اب ان کے آگے بات کرے بھی کون، انہیں سمجھائے بھی کون؟ اب ایسی حالت میں سب صحابہ غمگین تھے، پریشان تھے، اب کیا کرے تو کیا کرے، اور عمر کو کون سمجھائے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن
جیسے ہی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیے۔ بوسہ دینے کے بعد، کیونکہ اللہ کے رسول کا انتقال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہوا تھا نا، یعنی حجرہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، یعنی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اسی کو حجرہ کہا جاتا، اور مسجد نبوی کیا ہے؟ صرف ایک پردہ تھا، بیچ میں ایک پردہ تھا، اگر پردہ ہٹائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یعنی عائشہ کا حجرہ، اور پردہ ہٹائے تو مسجد میں داخل ہوتے تھے، ایسا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیے، پھر جیسے ہی باہر نکلے صحابہ پورے موجود تھے، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم رہے ہیں، تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور جو محمد کی پوجا کرتا تھا اسے یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اعلان کیا۔ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی پوجا تو کوئی نہیں کرتا، لیکن یہاں پر بھی توحید بیان کر رہے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انتقال کر چکے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہے۔ حالانکہ پوری انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء کا مرتبہ، انبیاء کا مقام ہے، لیکن انبیاء عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، کیونکہ عام انسان کے پاس تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، اللہ کا پیغام تو نہیں آتا، وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول بھی اور دوسرے انبیاء بھی انسان ہی ہے۔ تو جو انسان ہے اسے موت ضرور آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتقال کر چکے، انہیں بھی موت آئی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 آیتوں کے تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ انہیں یقین کر لینا چاہیے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موتیں نہیں آئے گی، ایک ہی موت جو آنا تھا وہ آ گئی۔ اس کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 39، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں یہ بتا چکا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ پر بھی موت آئے گی، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب انسان بھی مرنے والے ہیں۔ بالکل واضح الفاظ ہے، انکا میتون، بے شک تم پر بھی موت آئے گی۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت کرے وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے یہ آیت بھی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ مطلب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ آیت بھی نازل کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف رسول ہے اور ان پر بھی موت آنے والی ہے، کیا اگر یہ مر گئے تو جو اسلام قبول کرے تم لوگ اسلام چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ اب یہ 2 آیتوں سے دلیل یہ دی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عمر
اور جتنے بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور انتقال نہیں ہوئے، موت نہیں آئی، ان کے لیے یہ دلیل تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو بھی موت آئے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مر چکے ہیں۔ آج کیا سمجھا جاتا کہ نہیں، نبی کو مر گئے نہیں بولنا، نبی نہیں مرتے، نبی زندہ رہتے، صرف نبی ہی نہیں بلکہ ہر نبی زندہ رہتے، اس کے بعد ہر ولی زندہ رہتے، خبروں میں جتنے ولی ہے وہ سب بھی زندہ رہتے، بلکہ آج مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا، بلکہ اعلانات بیانات سب کچھ کیے جاتے۔ اب یہاں پر بھی صحابہ وہی سمجھ رہے تھے، یہ بالکل نازک موڑ تھا۔ آپ سوچ کے دیکھیے، میں ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو، ہر اتوار کو یہاں پر انشاءاللہ صحابہ کی ایک ایک کر کے آپ کو ہسٹری بتاؤں گا، اسلام کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے پھیلا، پھر اسلام میں کیسے کیسے نئے نئے فتنے آئے، یہ سب چیزیں بہت بڑی علمی باتیں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ غور سے سنیں گے تو۔ وہ جو ہر جمعرات کو بیان ہو رہا وہ الگ چیز ہے، وہ اخلاق کے بارے میں پھر اور چیزیں ہوتی ہے، لیکن اتوار کے دن الحمدللہ آپ کے سامنے صرف اور صرف میں زندگیاں رکھ رہا ہوں صحابہ کی، یاد رکھنا، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، اصل میں یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی کے تعلق سے میں نے اس سے پہلے بیان کیا، میرے یوٹیوب پہ لیکچر سے 6 پارٹ ہے، 6 ہفتے، 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، 6 ہفتے کا، تقریباً 10 گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے بتایا پورا، آپ اس کو دیکھیے، اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ تو صحابہ بھی اس وقت یہ سمجھ رہے، صحابہ ہی نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی بھی یہ سمجھ رہے کہ نہیں نہیں، نبی نہیں مرے، نبی کو موت نہیں آتی، یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بات واضح کر دیے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ دلیل کے طور پر یہ 2 آیتیں بھی جیسے ہی سنا دیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا کہ شاید یہ آیتیں پہلے سے تھی یا نہیں، ہم کو علم ہی نہیں تھا، یعنی ہم بھول چکے تھے کہ یہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا غم اتنا تھا کہ ہمیں یہ آیتیں یاد ہی نہیں تھی، جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتوں کی تلاوت کرے ہمیں یاد آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیتوں کو سنا، اب میرا جسم، میرے پیر ایسا ہو گیا کہ میرے پیروں میں وہ طاقت ہی نہیں رہی جو میرے جسم کو اٹھا سکے، میں وہیں پر گر پڑا۔ پورے صحابہ غمگین تھے، حیران تھے، پریشان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 آیتیں بھی دلیل، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی موت آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب اللہ کے رسول جو کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے، ان کو موت آ سکتی ہے، تو پھر کائنات میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، سوائے اللہ کے کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، نہیں نہیں خبر میں زندہ ہے، بھائی خبر میں زندہ ہے، یاد رکھو یہ توحید کی بات ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ خبر میں زندہ ہے، اس کی دلیل بھی قرآن میں وہ لوگ دیتے ہیں کہ دیکھو فلان جگہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ نہیں مرے، یہ زندہ ہے۔ بالکل ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کی آیت صحیح ہے، خبر میں ہر آدمی زندہ رہتا، صرف وہ ولی ہی زندہ نہیں رہتے، بلکہ ہر آدمی زندہ رہتا خبر میں۔ کیسے؟ اگر برا انسان ہے تو اسے عذاب ہوتا نا، وہ زندہ رہا تبھی تو اسے تکلیف ہوگی، پھر عذاب ہوگا۔ برا آدمی بھی زندہ ہے خبر میں، اچھا آدمی ہے تو جنت کا بستر بچھا دیا جاتا، ٹھنڈی ہوائیں جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جاتی، آرام کی نیند سوتا، یعنی اچھا آدمی بھی زندہ ہے خبر میں۔ اور شہید بھی زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو پرندوں کی شکل میں بنا کے جنت میں چھوڑ دیا، وہ گھومتے ہوئے جنت میں پرندوں کی شکل میں گھوم رہے، وہاں کی چیزیں الحمدللہ آرام کر رہے۔ وہ تو زندگی ہر ایک کو ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے، ہم سب کو بھی زندہ رہنا ہے، لیکن اس زندگی کی طرح، وہ زندگی یہ زندگی کی طرح نہیں ہے، فرق یہ ہے۔ مرنے کے بعد خبر میں ولی بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، گناہگار بھی زندہ ہے، اچھا بھی زندہ ہے، لیکن وہ زندگی اور جو اب یہ زندگی ہم جو جی رہے ہیں یہ زندگی وہ زندگی برابر نہیں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم وہ کیسے زندہ ہے۔
لیکن ہماری طرح نہیں ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں زندہ ہے ثابت کر دو بس. اب زندہ ہے کا مطلب اب جاؤ نبی کے سامنے بھی جا کے دعائیں کرو، نبی کے خبر کے سامنے بھی جا کے، ولیوں کے خبروں کے سامنے بھی جا کے ہاتھ اٹھاؤ پکارو، وہ تمہارے سنتے تم کو دیتے. ایسا نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم، ان کی زندگی الگ ہے. اب وہ خبر کی زندگی الگ ہے، ہم وہاں پر جا کے کچھ بھی پکاریں کیا بھی کریں وہ لوگ نہیں سنیں گے. ان کی زندگی الگ ہے، یاد رکھو. یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، خبر کے اندر سے آواز آئی، خبر کے پاس جا کے سلام کرے تو سلام کا جواب ملا، خبر کے پاس جا کے منت مانے تو روٹی مل گئی، یہ ہو گیا وہ، یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں. قرآن میں کوئی ایسا سچا واقعہ نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی ایسا سچا واقعہ نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے قرآن یہاں پر دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹے واقعات، قصے، کہانیاں نہیں بیان کرے، دلیل کے طور پر قرآن بتائے. اے عمر دیکھو قرآن میں کیا ہے، نبی کا انتقال ہونے والا ہے، ہو گئے بس. تو جب قرآن سے دلیل مل گئی، صحیح حدیث سے دلیل مل گئی، اپنے آپ کو وہاں پر سرنڈر کرنا ہے. تو بہرحال اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے ہی ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، انتقال سے پہلے کا واقعہ، غور سے سنو. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ممبر پر چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ اسے دنیا کا مال اور دولت دے یا اس چیز کو چن لے جو اللہ کے پاس ہے، لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں اسی کو پسند کر لیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ جیسے ہی خطبہ دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونا شروع کر دیے. یہ بات سنے تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ابوبکر کیوں رو رہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیوں رو رہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے رہے تھے. کس چیز کا اشارہ؟ اپنے انتقال کا اشارہ دے رہے تھے. کیا اشارہ دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اجازت دیا، چاہے تو تم دنیا میں اور رہو، یا نہیں تو اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لو، یعنی اللہ کے پاس آ جائے. تو وہ بندہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اسی کو پسند کر لیا. کا مطلب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو اور تھوڑے دن دنیا میں رہ لے، یا نہیں تو اللہ کے پاس چلے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اسی کو پسند کر لیے. مطلب یہ بات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آ گئی، رونا شروع کرے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو صحابہ کو بعد میں سمجھ میں آیا اصل میں ابوبکر اس وقت کیوں روئے. ٹھیک ہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی تھا. ٹھیک ہے، اب ایک مسئلہ، اب دیکھو یہاں سے ہسٹری شروع ہو رہی ہے. آپ کو یہ محرم کا، حسن حسین کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ پوری باتیں اگر سمجھ میں آنا بولے تو آپ کو یہاں سے سمجھنا پڑے گا. اب یہ عام بیان کی طرح نہیں ہے کہ چلو بھائی اس میں ہنسی بھی بول دو، مذاق بھی بول دو، کچھ بھی بول دو، گھروں کے واقعات بولو، ایسا نہیں ہے. یہ ہسٹری ہے، یاد رکھنا ہے اس کو، ایک دم سیریس ہو کے آپ سنیں گے تو. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دفنانا بھی ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اب خلافت کا مسئلہ آ گیا. خلافت کا مطلب اب خلیفہ کون بنے گا، مسلمانوں کا ذمہ دار کون بنے گا. اب اتنے دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورے صحابہ مان رہے تھے. اب اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، مکہ مدینہ سب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے نا. پہلے جب شروع ہوا تھا دعوت دین کا کام، مکہ میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. اس کے بعد 3 سال کی محنت کے بعد صرف 40 مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد 13 سال کی محنت کے بعد 400-500 مسلمان بنے. مدینہ آنے کے بعد 10 سال گزرے، پورے 23 ایئرس کا مطلب 23 سال کی محنت میں 1,40,000 مسلمان بن گئے. اب یہ 1,40,000 مسلمان جب ہوئے، اب ان کا کوئی خلیفہ تو ہونا. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اب کیا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا، ڈائریکٹ نہیں بتائے. اب یہ مسئلہ آ گیا. اب دیکھیے وہاں پر کیسا ہوا، دیکھیے انہیں یہ شرف کیسا حاصل ہوا. اب یہ خلیفہ بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا. کیسے بنایا گیا یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن سنو کیسے بنایا گیا. ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہی
ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جیسے ہی اب یہ انتقال کے بعد کا واقعہ ہے کہ کیا ہوا، انصار جمع ہوئے۔ انصار کس کو بولتے ہیں؟ میں بتایا تھا آپ کو، انصار کون؟ جو مدینہ میں اسلام قبول کرے ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصار۔ مہاجر کس کو بولتے ہیں؟ جو مکہ میں اسلام قبول کرے ان کو مہاجر بولتے۔ تو کچھ انصار صحابہ آئے اور کہنے لگے انصار سب کچھ لٹا دیے اور مہاجر لٹ گئے، مطلب دین کے لیے سب کچھ قربانیاں دیے، یعنی مہاجر بھی قربانیاں دیے اور انصار بھی قربانیاں دیے، مکہ والے صحابہ بھی سب کچھ چھوڑ کے آگے لٹ گئے، مطلب اپنا گھر زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ دیے، اور انصار جیسے ہی مدینہ آئے سب کچھ لٹا دیے، یعنی اللہ کے دین کے لیے ہر چیز لگا دیے انصاری صحابہ بھی۔ اب کون بنے گا پھر ذمہ دار؟ اب ان لوگوں نے کہا ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھو ہم انصاروں میں سے یعنی مدینہ کے جو صحابہ ہے اس میں سے کوئی خلیفہ بنے گا۔ کسی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، ایک مکہ کے جو صحابہ ہے مہاجر ان میں سے ایک، اور مدینہ کے جو صحابہ ہے ان میں سے ایک، دو خلیفہ بنائیں گے۔ جیسے ہی یہ باتیں چل رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا، دونوں کے بھی فضائل بیان کیے، مدینہ والوں کی بھی فضیلت اور مکہ والوں کو بھی فضیلت بیان کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو قریش کی زبان عربی زبان ان کی گہری ہے۔ قریش کون؟ مکہ کے صحابہ، خاندان ہے یہ قریش کا۔ تو بہرحال قریشی خاندان والوں کی عربی زبان گہری ہے، اس لیے اب ہم ان کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ چنیں گے۔ کون بول رہے یہ بات؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولنے کے بعد کیا بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی ہے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی قریشی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بیعت کرو، ان کو امیر مان لیں گے، ہم ان کو خلیفہ مان لیں گے۔ اب جیسے یہ بات سنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آیا ابو بکر آپ بھی تو قریشی ہے نا، پھر تم ہمارا نام لے رہے۔ دیکھیے عہدے کی خواہش نہیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ دوسرے دو صحابہ کا نام بتائے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواہش نہیں ہے عہدے کی۔ کیا بولے؟ آئے ابو بکر ٹھیک ہے ہم قریشی ہیں لیکن آپ بھی تو قریشی ہے نا، پھر کیوں نہ آپ ہی خلیفہ بنے۔ فوراً اٹھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر دیے کہ آپ کو میں خلیفہ مان لے رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک صحابی جتنے بھی تھے سب کے سب آئے بیعت کرے اور ہم آپ کو خلیفہ مان لیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مان لیا گیا۔ اب اس کا اشارہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے چکے تھے۔ کیسے اشارہ دیے تھے؟ دیکھیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، بیمار ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں صحابہ کیا ہے کھڑے ہونے کے لیے، عشاء کی نماز کا وقت تھا، انتظار کر رہے تھے صحابہ نماز پڑھانے کے لیے، کھڑے ہوئے فوراً گر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا پھر گر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا پھر گر گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اب مجھے مسجد میں آ کے نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، آپ سب لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ امامت کرائے اور آپ سب ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ مطلب میرے بعد اگر کوئی امام بنے گا تو وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 نمازیں گھر میں پڑھے کیونکہ بہت زیادہ بیماری تھی، اور امامت کون کر رہے تھے مسجد نبوی میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 نمازیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کھڑی ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو بلائے اور بولے کہ مجھے لے چلو میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اور دونوں صحابہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ کر جماعت شروع ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے، اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، یعنی اب اللہ کے رسول آ رہے تو وہ امام بنیں گے اور میں پیچھے ہٹوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دے کے بولے نماز کی حالت میں نہیں آپ رکو، اے ابو بکر آپ ٹھہرو، وہیں پر روک لیے۔ اب منظر کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، اللہ کے رسول کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پورے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔
یہ منظر تھا. اب یہ بھی اشارہ تھا، مطلب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام، ان کی اقتداء کرنے والے ابو بکر، پھر ان کی اقتداء کرنے والے پورے مسلمان یعنی دوسرے صحابہ. تو یہ بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی زکوٰۃ آپ کے بعد میں کس کو دوں؟ دیکھیے عورت سوال کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ آپ کے بعد کا مطلب اگر آپ مر جائیں، آپ کے انتقال کے بعد میں کس کو زکوٰۃ کی رقم دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو دے دینا، میرے بعد زکوٰۃ کی رقم ابو بکر کو دے دینا. تو بہرحال ان سب چیزوں سے یہ اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ مانا جائے گا. تو بہرحال سب صحابہ بیعت کرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کیا کرے؟ خلیفہ مان لیے. ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے، امیر بن گئے، امیر بنتے ہی ایک خطبہ دیے. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کیا خطبہ دے رہے؟ دیکھیے غور سے سننا الفاظ کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے، لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. میں اگر کوئی اچھا کام کیا تو اس میں میرا سپورٹ کرنا، میری مدد کرنا، لیکن اگر میں نے کوئی غلطی کی تو تم مجھے سیدھا کر دینا. اور جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے. جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ اسے آزمائش میں، فتنوں میں ڈال دیتا ہے. تم لوگ میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں. جب میں نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہیں کرنا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا. امیر بن کے یہ نہیں بولے اب میں امیر بن گیا، ذمہ دار بن گیا، میں جیسا بولا ویسا سننا، ایسا نہیں بولے. اگر دیکھیے پہلا لفظ کیا تھا کہ میں تم سے بہتر تو نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کیا تو تم میرا سپورٹ کرو، مدد کرو، اگر میں غلط کام کیا تو مجھے سیدھا کرو، مجھے سیدھا کرو. آج کیسے کیسے لوگوں کو جماعتوں کے امیر یا گاؤں کے صدر بنا کے رکھ دیتے ہیں. شرابی امیر بن جاتا ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اتنا بڑا امیر بن جاتا ہے، اس کو امیر چن لیا جاتا ہے. علم نہیں، قرآن نہیں، ہاں کیا ہے، خطبہ دینے نہیں آتا، حدیثیں یاد نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ نمازی بھی نہیں رہتا، اس کو امیر بنا کے رکھ دیتے، مسجدوں کی ذمہ دار بنا کے رکھ دیتے، پوری پراپرٹی کھا جاتا ہو. ایسے حالات. کیا بولے یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اچھا اگر میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کروں یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میرا ساتھ دو، میری بات مانو، لیکن جب میں اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کروں گا تو میری بات نہیں ماننا، میری اطاعت نہیں کرنا. بولے یہاں پر پورے کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں مسلمان اندھے بن گئے، بالکل اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیے، تقلید کرنا شروع کرے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں بھائی تم ایک امام کو مان لیے، وہ امام جیسا بولے ویسا سن لیے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں چلنا، آنکھیں کھول کے دیکھو، قرآن حدیث پڑھو، صحیح کیا ہے معلوم کرو، اس کے مطابق عمل کرو، دلیل دیکھو بولتے تھے. ٹھیک ہے بھائی بول کے نہیں، کسی کے بھی پیچھے نہیں چلنا اندھے بن کے. ٹھیک ہے اب ہم کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے بول کے آ گئے. اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی ہر مسجد کا امیر، ہر جماعت کا امیر بن گیا، ہر مدرسے کا کوئی امیر بن گیا، ہر علاقے کا کوئی امیر بن گیا، اب امیر جیسا بولے ویسا سننا بول کے، امیر غلط بھی کرے تو اس کے پیچھے چل رہے، امیر قرآن و سنت کے خلاف بھی عمل کرے تو اس کے پیچھے چل رہے، امیر نہیں کرنا والے تو نہیں کر رہے، امیر کرنا. اچھا وہ بھی کون سے کام کرتے معلوم ہے؟ دین کے کاموں میں یاد آتا، امیر نکو بولے بھائی نہیں کرنا کہتے، امیر نکو بولے بھائی اجتماع نہیں کرنا بولے تو نہیں کرنا، امیر بولے اجتماع میں نہیں جانا بولے تو نہیں جانا. ارے میرے بھائی یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے میں بھی اگر قرآن و سنت کے خلاف کروں تو میری بات مت مانو. آج پورے لوگ اندھے بن کے نہیں بھائی نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں جانا، اجتماعات سے روکتے آج لوگوں کو.
بیانوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دعوتی دین کا کام میں خرچ کرنے سے روکتے. نہیں تم دے رہے وہاں پر پیسے، ایسا کیسا دیتے؟ امیر کا حکم ہے نہیں دینا، وہاں پر سپورٹ نہیں کرنا، نہیں جانا. کئی عورتیں، کئی مرد، نہیں امیر صاحب کی اجازت کے بغیر ہم نہیں جاتے اجتماع میں، ہم مال بھی خرچہ نہیں کرتے. اچھا، امیر صاحب کی اطاعت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر دینی کام تو نہیں کرتے، دنیا کے کام میں بھی پوچھتے، پھر وہ سچ امیر کیسا ہے؟ شادی کرنا ہے امیر کو پوچھ کے شادی کرتے نہیں کرتے. شادی میں لاکھوں روپے اڑانا ہے، امیر صاحب اتنے خرچ کرنا ہے کہ نہیں کہ بول کے کوئی پوچھتا نہیں. بالکل اندھے بن کے اندھی تقلید کر رہے آج کئی لوگ. اللہ ہدایت دے. یہ نافرمانی پہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی کر رہا تو وہ امیر بھی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھو. تو بہرحال اب یہ تو ہو گیا، امیر بن گئے مسلمانوں کے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کیا ہوا سنو. جیش اسامہ کی روانگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یعنی انتقال سے پہلے ایک فوج کو بھیجے. کہاں پر بھیجے؟ روم کی طرف، ملک شام جی سے روم کی طرف ایک فوج تیار کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کچھ صحابہ کو چن لیے، تم سب مل کے وہاں پر جانا، رومیوں سے جنگ کرنا ہے. اور یہ جو فوج ہے اس کا کمانڈر، اس کا کیپٹن جو بنائے، کس کو بنائے معلوم ہے؟ اسامہ بن زید کو. اسامہ بن زید کے، زید بن حارث کے بیٹے اسامہ بن زید. زید بن حارث کون تھے؟ یہ غلام تھے. غلام کے بیٹے اسامہ بن زید کو ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی. سوچو 17 سال کا نوجوان 700 آدمی کا فوج لے کر روم کی طرف نکل رہا ہے. ہمارے صحابہ تھے ایسے. آج 17 سال کے نوجوان، ایک مرتبہ سوچ کے دیکھو اپنے اپنے گھروں میں جو 17 سال کے نوجوان ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے بھائی یا بیٹے یا محلے کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، 17 سال کا نوجوان آج کیا کرتا ہے؟ آج کے 17 سال کے نوجوان کو اسلام کیا ہے بھی نہیں معلوم، ایمان کیا ہے بھی نہیں معلوم، نہ 5 ٹائم کا نمازی رہتا ہے. آج کا 17 سال کا نوجوان صرف گھومنے کھیلنے کودنے کی عمر سمجھی جاتی، لیکن اس کے اندر ہر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. زناکاری میں کیا ہے، کھیلنے کودنے میں ہو، شراب میں، سگریٹ پینے میں، چھیڑنے میں، لوگوں کو ہر قسم کی شرارت کرنے میں آگے کوئی ہے بولے تو آج وہی 17-18 سال کے نوجوان سب سے آگے. اسلام کا کوئی کام کرتا 17 سال کا نوجوان؟ آج دین کا کوئی کام کرتا؟ دین کا کوئی علم ہے؟ دینی مجلسوں میں بھی نہیں بڑھتا کوئی 17 سال کا نوجوان. مسجد میں بھی نہیں جاتا، وہ صرف جمعہ کی دن جاتا، جمعہ کی نماز پڑھ لے کے آتا. آج کا 17 سال کا نوجوان. لیکن ہمارے صحابہ کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ پہ. صرف 17 سال کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ 700 آدمی کا لشکر لے کے روم کی طرف جا رہا ہے جہاد کرنے کے لیے. اور وہ 700 آدمی میں کون؟ بڑے بڑے صحابہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے اندر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیپٹن نہیں بنائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ ہے، لیکن ان کو نہیں بنائے. نہیں، میں اسامہ کو بناؤں گا. 17 سال کے نوجوان کو کیپٹن بنا کے بھیجے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی یہ فوج جیسے ہی نکلی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بڑے صحابہ بھی اس میں تھے، تو اب یہ مدینہ سے جیسے ہی یہ لشکر نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اور واقعہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب وہاں پر جو فوج نکلی تھی، لشکر نکلا تھا، وہ وہیں پر رک گیا. ان کو معلوم ہو گیا، علم ہو گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا. اب فوج وہاں ہے، مدینہ سے باہر ہے. اب کیا کرے؟ جانا نہیں جانا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفنانے کا مرحلہ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر چن لیا گیا. ابھی فوج وہیں پر ہے. اب مسئلہ آیا کہ اب کیا کریں؟ اللہ کے رسول کا تو انتقال ہو گیا. روم تو اس زمانے کا بہت بڑا سپر پاور. آج کے زمانے میں جیسے پوری دنیا میں سپر پاور طاقتور کنٹریز ہے نا، جیسا کہ امریکہ، چائنا کو مانا جاتا بہت بڑے طاقتور، اس زمانے کے سب سے بڑے طاقتور کوئی ہے تو وہ 2 تھے، 2 علاقے. کون سا؟ ایک روم، دوسرا ایران. یاد رکھو، رومی اور یہ جو ایرانی تھے، ان کے تعلق سے اب یہ روم کی طرف چلنا ہے. تو اب کیا کریں؟ لشکر کو واپس بلا لینا، یعنی اس جہاد سے روک لینا، یا بھیجنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے بھیجے اسے میں واپس نہیں بلا سکتا، یعنی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کو جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کے مشورہ دے رہے تھے، ابو بکر ٹھیک ہے بھیجو آپ لشکر کو، لیکن اس میں کم از کم کیپٹن کو بدلو، جو کمانڈر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال کے نوجوان کو دیے، کم از کم ان کو ہٹا کے کسی بڑے صحابی کو دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ نہیں، جس کو امیر، جس قافلے کا امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے اسے بھی میں بدل نہیں سکتا، میں نبی کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، جانا ہی جانا ہے، اور کیپٹن بھی وہی رہے گا، صحابہ بھی وہی رہیں گے، وہی لوگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کرے، اب اس کو میں نہیں بدل سکتا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کے اس لشکر کو تیار کرنے کے بعد اسامہ جو کہ غلام ہے، غلام کے بیٹے ہیں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر خود نیچے اس گھوڑے کی رسی پکڑ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ اب کیونکہ وہ غلام کے بیٹے تھے، کہنے لگے اے ابو بکر، آپ جیسے صحابی، آپ جیسے، ابھی تو آپ امیر بھی ہے، خلیفہ ہے، میں تو ایک غلام کا بیٹا، آپ ایسا مت کیجئے، یا تو آپ بھی اوپر بیٹھیے دونوں مل کے جائیں گے، یا نہیں تو میں نیچے اتروں گا، آپ اوپر بیٹھیے، میں اس گھوڑے کی رسی لے کر چلوں گا، آپ ایسا مت کیجئے۔ وہ کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اسامہ، نہیں، تم اوپر ہی بیٹھو گے اور میں اس گھوڑے کی رسی پکڑ کے نیچے ہی چلوں گا۔ آپ کو معلوم ہے اس جہاد میں جاتے ہوئے جس کے پیروں کو اگر دھول لگ جائے وہ دھول کے برابر بھی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اس لیے میں پیدل چل رہا ہوں، اسامہ تم اوپر بیٹھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے تعلق سے یہ الفاظ بول رہے تھے کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی اے اسامہ، اس لیے تم اوپر بیٹھو، میں چلوں گا۔ پھر اسی طرح لے کر مدینہ سے باہر تک اس لشکر کو بھیج دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ لشکر 40 دنوں میں، صرف اور صرف 40 دنوں میں فتح حاصل کر کے واپس آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ مرتد ہونے کا سوچ رہے تھے وہ بھی اسلام پر قائم رہے۔ مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اس زمانے کے 2 ہی سپر پاور کنٹریز، اور یہ مکہ اور مدینہ کے تعلق سے، عربوں کے تعلق سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ارے یہ لوگ بھی کبھی اکٹھے ہوں گے، یہ لوگ بھی کبھی کوئی پاور، ایک طاقت بن کے کسی سے جنگ کریں گے، ان کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں تھا، ان کے حالات ایسے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسلام لے کے آئے، صحابہ کے اوپر محنت کرے، اب یہ 23 سال کے بعد جو لشکر نکلا، وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ بھی ہمارے اوپر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن صرف 700 کا لشکر لے کے گئے، 40 دن میں روم کے جیسے بڑے ملک کو فتح کر لے کے صحابہ واپس بھی لوٹے۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، بہت سارے فتنے بھی ابھرے۔ دیکھو اب فتنے دین میں شروع ہوئے، کیسے فتنے، یاد رکھو۔ پہلی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک تو فتنہ ارتداد۔ فتنہ ارتداد بولے تو کیا، لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، مطلب اسلام کو چھوڑ دینا شروع کر دیا۔ جیسے ہی معلوم ہوا نبی کا انتقال ہوا، اب جتنے لوگ پہلے مشرک تھے وہ لوگ کیا کر رہے، ارے نبی کا ہی انتقال ہو گیا، اب ہم اسلام میں رہ کے کیا کرنا، چلو چھوڑو، ہم ہمارے پرانے دین میں چلے جاتے، بول کے ایک ایک کر کے اسلام چھوڑنا شروع کر دیے۔ اب جیسا ہی یہ اسامہ بن زید کا لشکر گیا، 40 دن میں فتح حاصل کر کے واپس آیا، جتنے لوگ اب اسلام چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے تھے وہ لوگ بھی ڈر گئے کہ نہیں بھائی اب یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اب ہم لوگ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ رک گئے۔ تو اہم سبب یہ تھا، اصل میں وہ لوگ کیوں مرتد ہو رہے تھے، ان کے دل میں ابھی وہ لوگ نیا اسلام قبول کرے تھے، ان کو تعلیم نہیں ملی تھی، ایمان کیا ہے نہیں معلوم تھا، فائدے کے لیے آئے تھے، ارے نبی کا ہی انتقال ہو گیا، اب کیا فائدہ ہوتا اس دن میں، بول کے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن جیسے ہی پھر وہ لشکر واپس آیا، ان لوگوں کے دل میں بھی کیا ہے، ڈر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کچھ لوگ
جھوٹے مدعی نے نبوت بھی شروع ہو گئے. یعنی اب یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک آدمی اٹھا کے نہیں میں بھی نبی ہوں، میرے پاس بھی نبی یعنی اللہ کا فرشتہ آتا، مجھے بھی نبی مان لو بول کے ایک جھوٹا شروع ہو گیا. کسی اور جگہ اور ایک شروع ہو گیا، میں بھی نبی ہوں میری بات مانو، میرے پاس بھی اللہ کا پیغام آ رہا بول کے. اس زمانے میں یہ جھوٹے کذاب لوگ اسی وقت شروع ہو گئے. تو اب اور کچھ لوگ کیا کرے، زکوٰۃ کا انکار کر دیے، نہیں اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، آج کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی کا انتقال ہو گیا، اب زکوٰۃ کس کو دینا. یہ سب چیزیں وہاں پر کیا ہے شروع ہو گئے فتنے. ان سب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طریقے سے ان کو سنبھالے. مرتدین جتنے بھی تھے ان کو کیا ہے سر اٹھانے کی جہاں پر بھی وہ لوگ کوشش کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو بھیجے، ان کو وہیں پر دبا دیے. اب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کچھ لوگ اٹھے. سنو اسلام میں کیسے فتنے آئے یہ سب سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول کا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے کوئی فتنہ نہیں تھا. جیسے ہی انتقال ہوا دیکھو 3 فتنے شروع ہوئے نا. ایک کیا بولو، اسلام چھوڑ دینا، ہاں مرتد ہونا شروع کرے. دوسرا زکوٰۃ کا انکار کر دیے کچھ لوگ، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے بول دیے. تیسرا جھوٹے لوگ شروع ہو گئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، میں بھی نبی ہوں میں بھی نبی ہوں، یہ سب فتنے اٹھے. اب زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا وہ بھی کافر ہے، اب اس کی بھی گردن اڑا دوں گا، اس سے بھی جنگ کروں گا، میں بولے اس سے بھی جنگ کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اے ابو بکر کیا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ اب مسلمان ہو گیا تو اس کے ساتھ جنگ نہیں کیا جاتا. اب یہ سب لا الہ الا اللہ پڑھے سو لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ حدیث سنا دیے، دلیل دے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو پڑھتا اس کو نہیں قتل کر سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہے. دلیل مل گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دلیل دیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5. علم بھی دیکھیے فوراً کیا جواب ملا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے تعلق سے حکم ہوا، زکوٰۃ کے تعلق سے حکم ہوا. اب ہم ان لوگوں کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں، ایمان لا کے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. اب یہ لوگ کیونکہ کلمہ پڑھے لیکن نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہے، اس لیے یہ بھی کافر، میں ان کے ساتھ بھی جنگ کروں گا. بولے اسلام کو آج ہم کیا سمجھ لیے، معمولی کوئی مذاق سمجھ لیے. نماز پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، زکوٰۃ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. نماز کا انکار کر دو، زکوٰۃ کا انکار کر دو، پھر بھی مسلمان رہو، ایسے نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر کوئی ایک رسی بھی لا کے دیتا تھا زکوٰۃ میں، اگر وہ آج وہ رسی بھی نہیں دیا تو اس کے ساتھ بھی میں جنگ کروں گا بول کے بولے. دوسرا فتنہ. تیسرا اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے تعلق سے اصل میں سمجھا دیے نماز اور زکوٰۃ میں فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ لا الہ الا اللہ سے مراد اصل میں کیا ہے، کلمہ پڑھنے سے مراد. اگر کوئی کلمہ پڑھ لیا تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کل اسلام ہے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ پورے اسلام کو فالو کرنا، لیکن اسلام میں ایک چیز کو میں فالو کروں گا ایک چیز کو چھوڑ دوں گا بولے تو پھر وہ اسلام میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو جھوٹے لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کرے اس میں سے ایک تھا مسیلمہ کذاب. مسیلمہ کذاب نام کا ایک، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر اسی طرح اسد انسی یہ ایک، پھر اسی طرح سجا ایک عورت بھی تھی، اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی بن گئی، میرے پاس بھی آتا ہے فرشتہ، میرے پاس بھی آؤ، میری بھی اطاعت کرو. اس طرح الگ الگ لوگ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کر دیے. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جتنے بھی جھوٹے لوگ جیسے ہی نبی بنے، ایک بولا کہ دیکھو میں نبی بن گیا، نماز معاف ہے تمہارے لیے. دوسرا بولا میں نبی بن گیا، شراب پینا بھی حلال ہے تمہارے لیے. تیسرا بن گیا وہ بھی کسی چیز کو حلال کو حرام بول دیا، حرام کو حلال بول دیا. تو جیسے ہی اللہ کے رسول یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو فوراً
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا لشکر خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کے بھیجا. وہاں پر جنگ یمامہ ہوئی. اسی جنگ میں کیا ہے بہت سارے کیا ہے مسلمانوں کو بھی یعنی کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے اور کیا ہے کافروں کو تو وہاں پر دبا دیا گیا. ان کے ساتھ جنگ ہوئی. جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے. مسیلمہ کذاب کیا کرا, وہ قلعے کے اندر بیٹھا تھا. بڑی بڑی دیواریں تھیں. اب مسلمان 40,000 کا لشکر لے کے گئے, کوئی معمولی بات نہیں اس زمانے میں, کیونکہ اس کا بھی بڑا لشکر تھا. اب وہ اندر قلعے کے اندر جا کے چھپ کے بیٹھا تو صحابہ, اس کا قلعہ بھی ایسا اونچا قلعہ تھا, بڑے بڑے اونچے اونچے قلعے تھے. صحابہ اب اس کے باہر صحابہ بیٹھے, کئی دن انتظار کرے, جنگ کئی دنوں سے چل رہی ہے لیکن وہ اندر سے باہر نہیں آ رہا. نہ مسلمانوں کی فتح ہو رہی, نہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا. اس لیے آخر میں صحابہ نے سوچا ایک کے اوپر ایک ٹھہر کے, کندھوں پہ ٹھہر کے, ایک صحابی نیچے, پھر ان کے پیچھے اوپر اور ایک, ان کے پیچھے اور اس طرح ایک کے بعد ایک کے اوپر ایک ٹھہر کے قلعے کے اندر جا کے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیے. اب ان کو قتل کرنے والوں میں کون تھے؟ حضرت حبشی. یہ کون حبشی معلوم ہے آپ کو؟ جو غزوہ احد میں اللہ کے رسول کے سگے چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا, وہ حبشی. کافر تھے انہوں, پہلے کافر تھے. جنگ احد میں اللہ کے رسول کے سگے چاچا کو شہید کر دیے. لیکن جب بعد میں مسلمان بنے تو ان کے دل میں ہمیشہ رہتا تھا میں اسلام میں آنے سے پہلے ایک بڑے صحابی کو میں نے شہید کر دیا, اللہ کے رسول کے چچا کو میں نے شہید کر دیا, بہت بڑا گناہ کیا, میں بہت بڑی غلطی کیا. وہ غم ان کو رہتا تھا, وہ ارادہ کر چکے تھے اب میں جیسے ایک بڑے بہادر صحابی کو میں نے شہید کیا, اب میں اسلام میں آ گیا نا, ایسے ہی ایک بہت بڑے کٹر دشمن, بڑے سے بڑے کافر کو بھی میں شہید کروں گا. یہ ارادہ کر کے بیٹھے تھے. وہ کئی دنوں سے انتظار میں تھے. اب موقع ملا. یہ جو مسیلمہ کذاب بہت بڑا جھوٹا نبوت کا دعوے دار شروع ہوا تھا, تو ان کو یہی حضرت وحشی نے جا کے اس کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فتوحات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام صرف جزیرۃ العرب میں پہنچا تھا. عرب جتنے لوگ تھے وہاں تک اسلام گیا. مکہ, مدینہ, حبشہ اور طائف, ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی عرب کے قبائل تھے وہاں تک اسلام پہنچا تھا. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد روم اور جیسا کہ میں بولا کون سا, ایران کے لوگ جو تھے یہ لوگ آگ کے پجاری تھے, مجوسی تھے, انگار کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا مذہب الگ تھا. رومی جو تھے وہ عیسائی تھے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے. تو بہرحال یہ رومیوں تک بھی اور ایران تک بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لشکر بھیجے, وہاں تک بھی کیا ہے اسلام کی لشکر پہنچی تھی. تو بہرحال اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے اب وہ روم تو فتح ہو گیا, اب ایران کی طرف فوجیں بھیجی. خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کے بھیجا گیا. تو کئی مارکے ہوئے, آخرکار عراق بھی فتح ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. دوسری طرف روم بھی تھا نا, روم کی طرف بھی بڑی لشکروں کو بھیجے تھے. لیکن وہاں پر جو مارکا ہوا ان کے تو بڑے بڑے لشکر تھے, جس میں 2,40,000 کا لشکر تھا رومیوں کا. آپ سوچو, یہ سب ہم جیسے انسان تھے صحابہ, لیکن یہ ریئل ہیروز تھے. یہ اپنے گھر, اپنی بیوی, بچے, پیسے کمانا, جمانا, گاڑیاں, ان سے ان کو محبت نہیں تھی. محبت تھی صرف اسلام سے, اللہ کے دین سے, اللہ سے. اللہ کا دین پوری دنیا میں کیسا پھیلنا, یہی فکر تھی ان کو. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, لیکن دیکھو اب روم کی طرف جانا ہے. کتنے 2,40,000 کا فوج سامنے ہے. کس کو بولتے 2 لاکھ فوج, 40,000. سوچ کے دیکھو مسلمان کتنے گئے معلوم ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے؟ صرف اور صرف 30,000 صحابہ گئے. 30,000 کدھر, 2,40,000 کدھر. اور یہ ڈر نہیں تھا کہ ہم تو 30,000 ہے, وہ تو 2,40,000 ہے, ہم کدھر چلے جاتے کہ ہماری کمزوری ہے, ہم لوگ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں بولے, ایمان والے تھے, اللہ پہ بھروسہ تھا
اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرا۔ کیسی مدد ہوئی معلوم ہے؟ جب جنگ مکمل ہوئی تو 1,30,000 دشمن مارے گئے، صحابہ صرف 3,000 شہید ہوئے، صرف 3,000۔ 30,000 میں سے 3,000 صحابہ شہید ہوئے، 2,40,000 دشمنوں میں 1,30,000 کیا ہے قتل کیے گئے۔ کیسا ہوا ہوگا یہ؟ کیسا ہوا ہوگا؟ یہ کوئی فلم نہیں ہوتا کہ جھوٹا کوئی ہیرو آ گیا جھوٹی شان بتا کے لوگوں کو، اتنے سبوں کے لوگوں کو مار دیا، ایسا نہیں۔ ہمارے صحابہ ریئل ہیروز تھے، ان کی یہ محنت تھی، تبھی تو آج یہاں تک ہم لوگوں تک اسلام پہنچا، تب جا کے ہم ابھی بھی زندہ ہیں مسلمانوں کا نام لے کر۔ اگر صحابہ بھی ہمارا تیرا سوچتے نا، گھر کے کام بہت ہے ہمارے کو، ہمارے سے دین سیکھنا کہاں ہوتا، دین کا کام کرنا ہمارے سے کہاں ہوتا، ہمارے کو کیا ہے، بچے ہے، بیوی ہے، کمانا ہے، جمانا ہے، یہ سوچتے تو پھر دنیا میں اسلام نہیں پھیلتا تھا۔ یاد رکھو، اپنے کیا ہے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان والے تھے، سچے ایمان والے گئے اور فتوحات یہ کیا ہے حاصل کرتے ہوئے آئے، شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اور جیسے ہی وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جنگ مکمل ہوئی، کہاں پر ہو رہی ہے؟ رومیوں کے ساتھ۔ لیڈر کون؟ کیپٹن کون؟ کمانڈر کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ تھوڑا صحابہ کے نام بھی یاد رکھو، بڑے مشہور صحابی ہے، جس جنگ میں بھی جاتے ان کو کمانڈر بناتے تو پھر وہ جنگ جیت کے ہی آتے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو جیسے ہی وہاں پر فتح ہو گئی مسلمانوں کی، ابھی فوج وہیں پر ہے، لیکن ان کو خبر ملی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اب ایک صحابی کہتے ہیں اگرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلام کب کی مٹ چکا ہوتا۔ صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلام ہی مٹ چکا ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں اتنے بڑے ٹینشنز، کوئی اسلام چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی زکوٰۃ کا انکاری بن گیا، کوئی معمولی ٹینشن نہیں تھی یہ اس زمانے کی۔ اگر اسی طرح چھوڑ دیتے تو پھر اسلام ہی مٹ چکا ہوتا۔ لیکن اس وقت ایسی سوچ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محنت کرے، تب جا کے اسلام پھر آج پوری دنیا میں پہنچا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں جو کارنامے کرے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، اب جیسے ہی مسیلمہ کذاب جو ابھی نبوت کا دعویٰ کرا تھا نا، اس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی نا، اس جنگ کے دوران بہت سارے مسلمان جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ حافظ قرآن تھے مسلمان جو صحابہ، وہ شہید ہو گئے، بہت سارے شہید ہو گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہتے ہیں، اے ابوبکر، اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جتنے بھی حافظ قرآن ہیں یہ سب شہید ہو جائیں گے تو قرآن باقی کیسے رہے گا؟ کیونکہ اس زمانے میں کتابی شکل میں قرآن نہیں تھی۔ یاد رکھو، جیسے آج کتابی شکل میں ہے نا، ایک کتاب میں ایک جگہ ہے نا قرآن، اس زمانے میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی نہیں تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ تو اب یہ جنگ میں کیونکہ حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں، اس وقت صحابی آ کے ریکویسٹ کر رہے تھے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ریکویسٹ کرے، اے ابوبکر کچھ تو کیجئے، اگر اسی طرح حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلاتے ہیں، بلا کے مشورہ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ دار بناتے ہیں، ایک ٹیم بنا کے ان کو ذمہ دار بنا کے، دیکھو جاؤ اب جس صحابی کو جتنا قرآن یاد ہے سب حافظ قرآنوں کو بلانا اور اس کو ایک کتابی شکل میں قرآن بنانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، یاد رکھو۔ قرآن سوچ کے دیکھو آپ بھی،
اگر جتنے صحابہ، دیکھو قرآن کیسے نازل ہوا، نازل کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کس کو حکم دیتے تھے قرآن کی آیت کا؟ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام لے کے آ کے کس کو سناتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول کس کو سناتے تھے؟ صحابہ کو. تو صحابہ کیا کر لیتے تھے؟ یا تو جیسے سنے ویسے ہی یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کسی ہڈی پر، کسی درخت پر، چمڑے پر لکھ لیتے تھے قرآن کی آیتوں کو. تو جو صحابی جن کی موجودگی میں جو آیت نازل ہوئی ان کو ویسا لکھتے گئے، بس لکھتے گئے. تو مطلب کسی صحابی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس کچھ آیتیں ہیں، کسی صحابی کے پاس کچھ سورے ہیں، اور کسی صحابی کو پورا ہی قرآن یاد ہے، حافظ قرآن بھی ہے ماشاءاللہ. تو اب یہ سب بھی شہید ہو جائیں تو ان کے انتقال کے بعد پھر قرآن کیسے باقی رہے گا؟ اب اس پر محنت ہوئی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری بنا کر اب کمیٹی بنی. اب حکم دیا بلاؤ اب صحابہ کو. صحابہ کو جب بلایا گیا، کس کے پاس کتنا قرآن یاد ہے، کس کے پاس کتنا قرآن یاد ہے، کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، یہ سب چیزیں ایک جگہ جمع کے ایک جگہ کتابی شکل میں، یعنی صرف قرآن کو ایک جگہ جمانے کا کام یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. ٹھیک ہے، اب چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے عرب جو تھے نا اس زمانے میں، جو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ، ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو جو بھیجا اور اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے والے جو لوگوں کو چنا، وہ عرب کے یہ جو صحابہ ہیں انہی لوگوں کو کیوں چنا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رومیوں میں سے کسی کو چنتا تھا، ایرانیوں میں سے کسی کو چنتا تھا، دوسرے علاقے میں کسی کو بھی چنتا تھا، اس زمانے کے بہت بڑے طاقتور لوگوں کو بھی چنتا تھا. لیکن ان سب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ صرف یہ صحابہ کو چنا. یہ صحابہ بالکل بدو قسم کے لوگ، ان کے اندر کیا ہے، اس زمانے میں اخلاقی اعتبار سے بہت ساری برائیاں، زناکاری، سود خوری، قتل و غارت گری، بے حیائی، یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھے. تو انہی کو کیوں چنا ہوں گا اللہ تعالیٰ؟ ان کو چننے میں بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صحابہ کا جو اس زمانے میں جو میموری پاور جس کو بولتے ہیں نا، یادداشت، یہ سب سے زیادہ کسی کے اندر تھی تو وہ یہی صحابہ کے اندر تھی. یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ریزن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والوں کی ضرورت ہے. نبی تو آئے لیکن نبی کے ساتھ دینے والوں کی ضرورت ہے. ساتھ دینے والے کون ہونا؟ تو کچھ ایسے اخلاق بھی تھے اچھے صحابہ کے اندر، یہ اخلاق اس زمانے میں کسی اور کے پاس نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو چن لیا کہ اگر یہ ساتھ دیں گے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا. تو ان لوگوں میں ایک چیز تھی کہ یادداشت، پہلی چیز. دوسری چیز یہ بھی تھے کہ یہ لوگ جو جنگجو تھے نا، یہ اپنی موت کی فکر نہیں تھے، یہ مطلب ڈرتے نہیں تھے. یہ اگر جنگ میں چلے جائیں تو پھر کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اس طرح جنگجو تھے. اب ایسے طاقت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو چن لیا. ایک اور بھی چیز تھی، امانت دار. اگر وعدہ کرے تو وعدے کے پکے رہتے تھے یہ لوگ، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے تھے. کچھ خصوصیات تھی ان کے اندر، اسی لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کو چن لیا. ان میں سے ایک خصوصیت، ان کو یادداشت بہت اچھی تھی. اس لیے ہم سنتے نا، حدیثیں جتنی بھی تھی صحابہ سن لیے، یاد کر لیے. بس پورا قرآن صحابہ سن لیے، یاد کر لیے، لکھ لیے نہیں فوراً اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے، صرف یاد کر لیے، یاد کر لیے، یاد کر لیے. ہاں کچھ صحابہ کچھ آیتوں کو لکھ لیے. تو یہ جو قرآن تھا، ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، ان کی یادداشت دیکھو کیسی تھی. وہ اپنے قبیلے کے اندر چھوٹے بچے تھے، تقریباً 6 سال یا 7 سال کی عمر تھی ان کی. وہ کہتے ہیں، غالباً ان کا نام سالم تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے قبیلے کے پاس سے لوگ گزرتے تھے، سنو غور سے،
مدینہ کو جانے والے جتنے بھی لوگ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں میرا قبیلہ تھا. تو لوگ جاتے تھے مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرتے تھے، قبول کر کے جب واپس جاتے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا 5-6 سال کا، ان لوگوں کو روک کے میں پوچھتا تھا کہ آپ کہاں گئے اور آپ کیا سن کے آئے. تو آنے والے جو اللہ کے رسول کے پاس قرآن سن کے آئے اس کو پڑھ کے میرے سامنے سنا دیتے تھے، دیکھو ہم یہ سن کے آئے. تو ایسا آنے جانے والوں سے سن کر میں قرآن یاد کر لیا تھا. صرف آنے جانے والوں کو سن کر کچھ قرآن کا حصہ مجھے یاد ہو گیا، کئی سورتیں مجھے یاد ہو گئی. جب ایک دن آیا کہ میرے بھی قبیلے والے سب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حالانکہ ابھی اسلام قبول نہیں کرے. اسلام قبول نہیں کرے سو پہلے 6-7 سال کا بچہ لوگوں سے سن کر قرآن یاد کر لیتا. اور جب ان کا قبیلہ اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قبیلے والوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اب تم سب مسلمان بن گئے، اب تمہارے علاقے میں تمہارے لیے ایک امام کی ضرورت ہے جو تمہیں نماز پڑھائے. اب تمہیں کس کو زیادہ قرآن یاد ہے؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ہاتھ اٹھایا، بولا اللہ کے رسول مجھے یاد ہے سب سے زیادہ قرآن. اللہ کے رسول پوچھے کیا یاد ہے؟ میں اللہ کے رسول کے پاس پڑھ کے سنایا مجھے جتنا قرآن یاد تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم آج کے بعد تمہارے قبیلے کے امام بنو گے، اب جاؤ 5 ٹائم کی نماز تم پڑھانا. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں میرے قبیلے کا امام تھا، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھاتا تھا اور اسی طرح لوگوں کا جنازہ بھی پڑھاتا تھا. عمر کتنی؟ صرف 6-7 سال کی عمر. یاد رکھو یہ ان کی یادداشت تھی، یہ میموری پاور تھا ان لوگوں کا. 6-7 سال کا بچہ. آج بہت سارے لوگ سوال کرتے نہیں 10 سال کا ہے ہمارا بچہ امام مت کرا سکتا کیا؟ 12 سال. آج تو ہمارے بچوں کو مسجدوں میں کرتے ہی کیا معلوم ہے؟ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے نا مسجدوں میں بھی اتنی بری طرح تربیت ہوتی ہے. اگر کبھی ایک تو باپ لے کے نہیں جاتا بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا، چھوٹے بچوں کو ڈسٹرب کرتے، یہاں پر بہت شرارت کرتے، مسجد میں نہیں لانا، رکھو ادھر دور. اب بچوں کو بچپن سے مسجد کو نہیں لے کے گئے. اگر کبھی جمعہ کے دن لے کے بھی گئے تو وہ 8 سال 10 سال کا بھی ہوتا، اس کو کہاں ٹھہراتے معلوم ہے؟ سب سے پیچھے. امام صاحب آگے، اس کے پیچھے مرد جو پہلے آئے وہ سب لوگ ٹھہرتے. آخری صف یا آخری 2 صف اگر ہوتے ہیں تو وہ صرف کس کے؟ بچوں کے. اب وہ بچے مسجد میں جانے کے بعد جیسے ہی جماعت شروع ہوتی، اب جتنی دیر یہاں پر نماز ہوتی اتنی دیر ان کی فائٹنگ چلتی، خوب مار لینا ٹھوک لینا سب. جیسے امام صاحب سلام پھیرے پھر سب خاموش بیٹھ جاتے. آج مسجدوں میں یہ حالت. اب اس لیے پہلے چلا نہیں بچوں کو لانا نہیں، مسجد میں لانا نہیں، بہت پکارتے. ارے اللہ کے بندے، اگر بچوں کو بچپن سے چھوٹے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے اگر لے جاتے، جو بھی گیا باپ اس کو بازو میں کھڑا کر کے اگر نماز پڑھتا، ہر بچہ اس کے والد کے بازو میں اگر نماز پڑھتا تو وہ بچے کیوں شرارتی بنیں گے؟ کیوں مار لیں گے؟ الحمدللہ برابر نماز پڑھتے. آپ دیکھیے الحمدللہ جو لوگ لے کے جاتے مسجدوں کو اپنے بازو میں کھڑا کر کے نماز پڑھتے، جن مسجدوں میں چھوٹے بچوں کی بھی انٹری ہوتی ہے، عورتوں کی بھی انٹری ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، الحمدللہ وہاں پر بچے باپ کے برابر نماز پڑھتے، کوئی شرارتی نہیں بنتا. یہ تربیت ہونا بچوں کی. تو دیکھیے عرب میں صحابہ کا علم ایسا تھا، وہ لوگ ایسے ذہین تھے کہ چھوٹا بچہ قبیلے کا امام بھی بن گیا تو بہرحال امامت کرا سکتا. چھوٹا بچہ بھی اگر اسے قرآن زیادہ یاد ہے تو چھوٹا بچہ بھی امام بن سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آخری وقت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیمار پڑ گئے. جب بیمار پڑے تو پوچھا کہ آج کون سا دن ہے. ایک دن مطلب بیمار تھے، بیماری کی ہی حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تو بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ آج پیر کا دن ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ پھر سوال کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھی کہ اللہ کے رسول کا انتقال کب ہوا؟ تو کہا کہ پیر کے دن ہی انتقال ہوا. جیسے ہی یہ بات سننا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتے ہیں اللہ
جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی دن مروں. یعنی نبی کی اتباع، نبی کو فالو کرنے کا انداز اتنا تھا کہ میرے نبی جیسا کرے میں ویسا کروں. تو اللہ جس دن نبی کا انتقال ہوا اسی دن میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ دعا کر رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 3 کپڑوں میں دفنایا گیا. تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی 3 ہی کپڑوں میں دفنانا، اور جسم پر 2 کپڑے تھے، اور کہا کہ ایک اور کپڑا لے لینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں ہی دفنا دینا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ابا اگر 3 بھی نئے کپڑے منگوا لوں تو کیا ہوگا؟ پھر بہتر ہے نا آپ جس کپڑے میں ابھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جس کپڑے میں ہوں اسی میں مجھے دفنا دو، اب 2 ہے جسم پہ ایک اور لا لو. بولتی ہے کہ نہیں نئے ہی 3 اگر منگا لوں تو کیا بہتر نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں بیٹا نئے کپڑے تو زندوں کے لیے ہے، میں کیا کروں؟ جس کپڑے میں تھے اسی کپڑے میں دفنائے گئے، 3 کپڑوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ. تو بہرحال یہاں پر یہ مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، صرف کپڑا ہونا یہ ضروری ہے، لیکن نیا ہونا پرانا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کئی صحابہ کو کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا، کفن بھی نصیب نہیں ہوا نا، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. اگر ان کو دفنانے کا جب وقت آیا، اتنا چھوٹا کپڑا تھا، ایک ہی چادر تھی، اگر اسے سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھلے رہ جا رہے تھے، پیروں کی طرف کھینچا جا رہا تو سر کھلا رہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں؟ ایک کپڑا بھی کفن کا کپڑا نصیب نہیں ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چہرے کی طرف کپڑا ڈال دو اور پیروں کی طرف گھاس ڈال دو. ان کو اسی طرح دفنایا گیا. اور یہ مصعب بن عمیر تھے بھی کون معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایسے صحابی تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایسے مالدار گھرانے کے تھے کہ اس زمانے میں جو جوتا پہنتے تھے، اس زمانے کا بڑا بڑا بادشاہ پہنتا تھا، ایسے جوتے پہن کے جاتے تھے، ایسے کپڑے پہنتے تھے، اور خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ مصعب بن عمیر وہ خوشبو لگا کہ جس راستے سے بھی چلتے، اس راستے سے گھنٹوں گزرنے کے بعد اگر کوئی چلتا تو صرف ان کی خوشبو، اس راستے میں مہکنے والی خوشبو سے پہچان لیتا تھا کہ شاید مجھ سے پہلے اس مصعب بن عمیر اس راستے سے گزرے ہوں گے. اتنے مالدار صحابی. اس زمانے میں صرف بادشاہ لوگوں کو نصیب ہوتے تھے ایسے کپڑے، ایسے جوتے، ایسی خوشبو لگانے والے مصعب بن عمیر. لیکن جب اسلام قبول کرے تو سب کچھ چھوڑ دے کے آئے. جب انتقال ہوا تو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا. ہماری شکایتیں نہیں، ہم غریب ہے، ہمارے لیے بچوں کو مشکل ہے، ہمارے کو گھر نہیں ہے، ہمارے کو کپڑے نہیں ہے، ہمارے کو یہ نہیں ہے، ہمارے کو گاڑیاں نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا، اس کے باوجود ہماری شکایتیں. لیکن وہ صحابی جن کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا لیکن زندگی میں کبھی شکایت نہیں تھی، یاد رکھو کبھی شکایت نہیں تھی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ 3 کپڑوں میں ہی دفنا دینا، کیونکہ اللہ کے رسول کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا. تو یاد رکھو یہاں پر اور ایک بھی مسئلہ سمجھاتا ہوں. آج بہت سارے لوگ کسی کا انتقال ہوتا نا، نہیں جی وہ عمرہ کو گئے سو کپڑا ہے لے کے جاؤ، عمرہ کو گئے سو کپڑا ہے اس کو لپیٹو، حج کو جا کے آئے سو کپڑا ہے، زمزم کا پانی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب ڈال دو. کئی لوگوں کو تو دیکھا گیا کچھ بیر کا پتا یعنی تو بیر کی لکڑی وہ سب لے کے آ کے قبروں میں رکھ دیتے. اگر زندگی میں نیک اعمال نہیں کرے تو مرنے کے بعد کسی کو حج کا گئے سو کپڑا، عمرے کو گئے سو کپڑا، زمزم کا پانی، بیر کی لکڑی، کسی کی دعا، کسی کا قرآن لکھ دینا، کفن پہ آیتیں لکھ دینا، کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں دیتا. پوری جہالت ہے یہ. منع کرنے کے باوجود لوگ ایسا کرتے. انہیں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھا، خالی جمعہ یاد ہے تو پڑھ لیتا تھا، شرابی تھا، گناہگار تھا، شرک کرتا تھا. انہیں مر گیا تو لے کے جا کے نیا کپڑا چھپا چھپا کے رکھے تھے. عمرہ کو گئے سو نئی چادر، انہیں حج کو گئے جب کب کی سعودی کو گئے جب لا لیا تھا، عمرہ کو گئے جب لا لیا تھا، یا نہیں تو اس کے بچے گئے جب بھیج دیے تھے. اچھے کپڑے لے کے آ کے خبر میں ڈال کے چھوڑ دیتے اس کو. اگر وہی کپڑا کسی غریب کو دے دیتے تو اس کا تو بھی فائدہ ہو جاتا. نہیں سمجھتے آج کے لوگ. اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ صحابہ ان کی زندگیاں ایسے گزری. تو بہرحال انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مطلب انتقال کے آخری لمحات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک کپڑا اور یہ کلہاڑی اور یہ اونٹنی، یہ چیزیں میں بطور خلیفہ بیت المال سے لیا تھا، جب میرا انتقال ہو جائے یہ سب چیزیں بیت المال میں واپس دے دینا۔ بیت المال کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایک سسٹم ہوتا تھا، آج بھی ہے الحمدللہ، لیکن اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا زکوٰۃ کا پیسہ پورا صرف ایک امیر کے پاس جمع ہونا، ایک امیر، مسلمانوں کا جو امیر ہے ابھی خلیفہ ہے، پورا زکوٰۃ کا پیسہ، جتنے مسلمان مالدار ہیں ان کا زکوٰۃ کا پیسہ پورا ایک جگہ جمع ہونا۔ اب اس بیت المال سے وہ امیر جو ضرورت مند ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کو دینا، یہ اصل میں بیت المال کا سسٹم ہے۔ غریب ہے، بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا جو بھی معذور ہے، ان لوگوں کو اس بیت المال سے پیسہ، راشن جانا، ان کی ضروریات پوری ہونا، یہ اصل میں بیت المال کا سسٹم۔ اب ہمارے پاس ایک تو زکوٰۃ دینے والے ہی چرا لیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بیت المال میں پیسہ نہیں جمع ہوتا۔ اگر بیت المال میں پیسہ جمع بھی ہوا تو وہ ذمہ دار بھی پھر صحیح جگہ دیتے نہیں، کسی ضرورت مند کو نہیں پہنچتا وہ۔ لیکن اب یہ بیت المال سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیے؟ ایک کپڑا پہننے کے لیے، ایک کلہاڑی اور ایک سواری اونٹنی۔ کیا بول رہے؟ دیکھ بیٹا یہ بیت المال کا ہے، میں استعمال کیا، میرا انتقال ہو گئے تو یہ تین بھی لے کے جا کے بیت المال میں واپس دے دینا، کیونکہ یہ اپنا نہیں ہوتا، یہ بیت المال کا پیسہ ہے۔ آج بیت المال کے پیسے کیا، آج مسلمانوں کے جو پراپرٹیاں رہتے نا، پورے زمینہ کے زمینہ کھا جاتے ہیں آج لوگ، ذمہ دار سب بولنے والے، مسلمانوں کی پراپرٹی اصل میں وقف بورڈ کی جو پراپرٹی ہے، کروڑوں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، جو ذمہ دار بنتا وہ کھا جاتا ہے، مسلمانوں کا پیسہ کھا جاتے آج، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ تو بہرحال یہ صحابہ تھے جن کے اندر یہ ڈر تھا کہ بیٹا یہ ایک چیز بھی جو میرے پاس ہے وہ بھی واپس دے دینا، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں بھیجا گیا تو وہ رونا شروع کر دیے، اے ابو بکر تم نے تو ہمیں اور زیادہ مشقت میں ڈال دیا، آپ کا تقوی اتنا زیادہ۔ پھر اس کے بعد صحابہ، اب دیکھو آخری لمحات چل رہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحابہ سب جمع ہوئے، اب مشورہ کرتے کیا کرنا۔ معلوم تو ہو رہا کہ اب یہ آخری لمحات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب ابو بکر صدیق کے بعد کون خلیفہ بنے گا، پھر یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹینشن کا مسئلہ ہوتا اگر اب نہیں بتا دیے تو صحابہ سے مشورہ کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بیماری کی حالت میں ایک ایک کو بلاتے مشورہ کرتے، دیکھو بھائی آپ کا کیا مشورہ ہے، کون میرے بعد خلیفہ بنے گا، آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، سب کا مشورہ لے لینے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بولتے اے عثمان لکھو، بیماری کی حالت میں بول رہے کہ تم لکھو، اب میں نام بتاؤں گا۔ اب کیا بول رہے تھے، میں ایک شخص کو میرے بعد خلیفہ بنانے کا میں نے ارادہ کیا اور میں کل قیامت کے دن جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں نے اس امت کے بہترین شخص کو میں خلیفہ بنا کے آیا ہوں، میں یہ جواب دوں گا، اے عثمان تم لکھو۔ کیا لکھ رہے؟ یہ ابو بکر کی طرف سے بول رہے، میں جیسا بولا ویسا لکھو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے لکھنے کے لیے، یہ ابو بکر کی طرف سے، یہ دنیا کا آخری وقت ہے، آخرت کا پہلا وقت ہے میرا، وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے اب یہ میرا آخری وقت ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ میرا پہلا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے، اس وقت میں کافر بھی مومن بن جاتا، یعنی مرنے سے پہلے ایسی حالت رہتی نا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے اسلام تو وہ کافر بھی کیا کرتا ہے، موت ہی ہے، سچی توبہ کر لو، توبہ کرنے کا وقت ہے، کلمہ پڑھ لینے کا وقت ہے، تو ایسا وقت ہے، جھوٹا بھی سچا بن جاتا اس وقت۔ میں خلیفہ بناتا ہوں، اے عثمان لکھو، اب میں خلیفہ بناتا ہوں، اب جیسے ہی لکھے بے ہوش ہو گئے، میں خلیفہ بناتا ہوں یہاں تک لکھنا ہوا، نام بولنا باقی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹھ کے تھے، حیران، پریشان، ٹینشن میں، اب کیا کریں، پھر امت میں فتنہ ہو جائے گا، پھر اختلاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا، پھر میں خلیفہ تو خلیفہ بول کے اگر آپس میں مسلمان لڑ لیے تو کیا ہوگا۔
یہ ٹینشن میں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, دیکھو صحابہ کے ایمان پہ قربان جاؤ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنا نام لکھ لیتے تھے, ہے نا. اگر خلیفہ بننا, امیر بننا یہ خواہش ہوتی, عہدے کی, سیٹ کی, کرسی کی اگر خواہش ہوتی تو فوراً اپنا نام لکھ دیتے, مسلمانوں کے سامنے بتا دیتے دیکھو میرا نام لکھا دیے. لیکن کیا کرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فوراً وہاں پر عمر بول کے لکھ دیے, خاموش بیٹھے. عمر بول کے لکھے, خاموش بیٹھے. تھوڑی دیر ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں کھولتے, ہوش میں آتے, اے عثمان بتاؤ, اے عثمان بتاؤ کہاں تک آیا, کیا لکھے. اور جھوٹ بھی نہیں بول سکتے نا, اللہ اکبر. جیسا تھا ویسا بولے, اے ابو بکر تم یہاں تک لکھے میں امیر بناتا ہوں, اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے, میں نے لکھ دیا وہاں پر عمر. تو جیسے ہی ہوش میں آئے بولے کہ اے عثمان تم نے جو نام لکھا وہ صحیح ہے, میں بھی جس کے بارے میں سوچ رہا تھا, جس کا نام لکھانا چاہتا تھا وہ عمر ہی ہے, رہنے دو وہی نام اور جا کے اعلان کر دو میں خلیفہ بناتا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, دوسرے خلیفہ کے بارے میں اب اختلاف ہی نہیں ہوا, نام لکھا دیے, مشورہ پہلے سے صحابہ سے کرے تھے, اور الحمدللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے نام لکھا دیے, خلیفہ بنا دیے. مغرب کے بعد انتقال ہو گیا اور عشاء کے بعد دفنانا بھی ہو گیا. مغرب کے بعد انتقال, عشاء کے بعد دفنانا بھی ختم. یہ صحابہ کا ایمان تھا, اللہ اکبر. یاد رکھو آج سیٹوں کے لیے, نوٹوں کے لیے جو چیزیں مسلمانوں کے اندر چلتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کا دشمن, ایک دوسرے کا جان کا قاتل بن جاتا آج مسلمان. سیٹ کے لیے, عہدے کے لیے, امیر بننے کے لیے, داڑھی, ٹوپی, نماز سب کچھ ہے, لیکن صحابہ کا ایمان کیسا تھا اور آج کے لوگوں کا کیسا ایمان ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ایسے اعمال نہیں ہوتے, یاد رکھو. تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زندگی کے تعلق سے اگر واقعات ہم سنیں گے ایک ایک کر کے تو بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں. میں مختصر کر کے آپ لوگوں کے سامنے چند چیزیں سنا دیا, زندگی کے اہم واقعات, لیکن اگر بتاؤں تو پھر بہت ساری ہے ان کی زندگی کے واقعات. ایک یہ بھی یاد آ گیا مجھے تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. جب یہ امیر بنے تھے نا, امیر بننے کے بعد یہ بزنس کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے پہلے سے. تو تجارت کے لیے پھر کچھ کپڑے لیے, تجارت کرنے کے لیے پھر بازار میں چلے گئے. امیر بننے کے بعد بھی وہی کام کرنے کے لیے چلے گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دیکھ کے بولے, آیا ابو بکر کہاں جا رہے؟ بولے کہ کام کرنا ہے نا, میرے گھر کا خرچہ تو چلنا ٹھیک ہے, میں مسلمانوں کا امیر بنا, لیکن مجھے محنت کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, نہیں ابو بکر, اب یہ تمہارا کام نہیں رہا. اگر تم بازار میں محنت کرنے کے لیے چلے گئے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تم کام نہیں کرو گے, چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں, دونوں مل کے بیت المال میں جائیں گے اور بیت المال سے آپ کو تنخواہ میں دلاؤں گا, وہاں سے بات کروں گا, آپ تنخواہ لیں گے اور کیا ہے جو ہے سو مسلمانوں کی ذمہ داریاں آپ سنبھالیں گے. دونوں مل کے گئے اور وہاں پر بھی جو بیت المال کے ذمہ دار تھے نا صحابی, وہ بھی کیا بولے معلوم ہے, اچھا ٹھیک ہے تنخواہ دوں گا میں ان کو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, جو گھر کا خرچہ چلنا ہے میں تو تنخواہ دوں گا, اور سال میں ایک کپڑا دوں گا, اور جب بدلنا ہوتا کپڑا ابو بکر کو, پرانا کپڑا لے کے آ کے میرے سامنے اگر رکھ دیے تو ان کو نیا کپڑا دوں گا, لیکن بغیر وہ پرانے کپڑے کی دکھائے کہ میں نیا کپڑا نہیں دے سکتا. اور ایک عام آدمی کو جو تنخواہ ملتی ہے, راشن ملتا ہے, اتنا ہی دوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تم امیر بن گئے تو تم کو زیادہ پیسے, ایک عام آدمی کو کم پیسے, ایسا نہیں, انصاف کے ساتھ برابر دوں گا سب کو. بولے تو بیت المال سے خرچے کے لیے پیسے ملتے تھے, اسی خرچے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزرتی تھی. امیر, پورے مسلمانوں کے امیر کی زندگی دیکھیے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ان کی بیوی ایک حلوہ بنا کے, میٹھا حلوہ بنا کے لے کے آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بولے کہ بیگم یہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی بولتی خوشی سے کہ دیکھو ہم کو جو بیت المال سے گھر کے خرچے کے لیے جو پیسہ ملتا ہے, جو بھی خرچہ کے لیے ملتا ہے, جو بھی آٹا ملتا ہے, اس میں سے میں روزانہ تھوڑا کر کے بچا کے رکھی تھی. اب اتنے دنوں کے بعد تھوڑا سا آٹا جمع ہو گیا, اب اس کو میں حلوہ بنائی, کیونکہ بہت دن ہو گیا گھر میں حلوہ نہیں کھائے, چلو ہم دونوں مل کے کھائیں گے, اس لیے میں بنا کے لے کے آئی.
فوراً اٹھے، اللہ اکبر، تقویٰ کا معاملہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدھا گئے بیت المال کے ذمہ دار کے سامنے، بولے دیکھو بھائی، آپ جو چیز مجھے دیتے ہو گھر میں، اس میں سے روزانہ اتنا 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 بچتا ہے، اب یہ جو بچ رہا ہے یہ اصل میں زیادہ ہے، تو میرے کو آج کے بعد ہر مہینہ اتنا کم دے دینا جو زیادہ ہو رہا ہمارے گھر میں۔ یہ تقویٰ تھا۔ کہاں سے آیا وہاں کھا لیں گے، لے لو، دباؤ، کھاؤ، حلال کا حرام کا کوئی تمیز نہیں رہی آج مسلمان۔ صحابی ایسا تقویٰ، ایسا ایمان تھا، تبھی تو وہ 2.5 لاکھ کے لشکر کو بھی صرف 30,000 صحابہ جا کے فتح حاصل کرے، ایسے ہی نہیں ملا۔ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں رہی۔ آج مسلمانوں کو ستایا جاتا، جلایا جاتا، کاٹا جاتا، بمباری کی جاتی، برقعے پہ پابندیاں لگائی جاتی، مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا، کچھ بھی کیا جاتا، مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جاتا، مسلمانوں کو ہر ایک کو اٹھا کے ٹیررسٹ کے نام پہ اس کو کیا ہے قتل کر دیا جاتا۔ پوری دنیا میں 57 سے لے کے 60 ملک ہے آج مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ بھی ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود کسی ایک ملک کو جہاں پر ظلم ہوتا مسلمانوں کے اوپر، ان کو روکو بولنے کی بھی آج کسی کے پاس طاقت نہیں رہی، ہمت نہیں رہی۔ دیکھیں نا کچھ دن پہلے کیا کیا حالات گزرے، افغانستان کے ابھی کیا حالات چل رہے ہیں، مصر میں کیا حالات چلے، فلسطین میں کیا حالات چلے، سیریا میں کیا کیا حالات چلے، کشمیر میں کیا حالات چلے، یہ سب حالات ہیں۔ مسلمانوں کے پاس کروڑوں کے روپیہ، بہت سارا پیسہ بھی ہے، بہت سارا کیا ہے ان کے پاس، ملٹری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایک تو بھی بولا کہ نہیں کرنا، یہ ظلم ہے، یہ روکو، ہم آئیں گے ان کی مدد کے لیے؟ کوئی بولا نہیں، بول سکا۔ آج ہم وہی دعائیں کرتے ہوئے رہ گئے، اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ رمضان آئے تو یاد آتا، رو کے دعائیں کرو، رو کے دعائیں کرو۔ یہ سب حالات دیکھنے کے باوجود کچھ دن پہلے CAA NRC کی بھی حالات انڈیا میں سب دیکھے، احتجاج کے لیے نکلے، پکارے، چلائے، چیخے، روئے، دعائیں کرے، کیا ہوا؟ نہ مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی، نہ مسلمانوں کا کوئی حکمران سامنے آیا کسی کا سپورٹ کرنے کے لیے، نہ مسلمانوں پہ ظلم رکا۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ اس زمانے میں صرف 30,000 صحابہ 2.5 لاکھ کے فوج کے اوپر بھاری پڑتے تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، پھر بھی آج مسلمان ہی ڈرا ہوا ہے۔ وجہ صرف ایک ہی وجہ، اللہ پر ایمان جیسا صحابہ کا تھا ویسا ایمان آج ہمارا نہیں رہا۔ صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جیسا مان کے چلتے تھے، جیسا ڈر کے زندگی گزارتے تھے، ویسا آج مسلمان نہیں رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑے گا جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس زمانے میں کوئی مسلمان طاقتور نہیں رہے گا کیا؟ مسلمان کم رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مسلمان تو بہت رہیں گے، بہت زیادہ مسلمان ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت جیسے پانی کے اوپر بلبلا رہتا نا اس طرح ہوگی، تھوڑی دیر نظر آتا اس کے بعد ڈوب جاتا۔ اس کی وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے گا اور موت سے ڈرنے لگے گا۔ جب مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے بھاگے گا، ڈرنے لگے گا، تو سمجھو اس زمانے میں کافر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے۔ یہ ہے اصل وجہ بھی معلوم، حالات بھی معلوم، اس کے باوجود دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں اترتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرو اعمال، حلال حرام کی تمیز نہیں، ناچ گانا، زناکاریاں، سود کھانا، ہر چیز، نماز نہیں پڑھنا، روزے چھوڑ دینا،
اتنی بڑی وبا آ گئی کورونا کی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، معلوم ہے، سب کچھ ہے، CA/NRC جیسا بڑا خطرناک قانون آیا، سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی ابھی بھی وہی حالت ہے، مسجدوں میں جو پہلے جاتا تھا وہی جا رہا، ڈر کی وجہ سے کوئی سدھر کے توبہ کر کے آج مسجد میں جانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہم کو۔ حالات اتنے برے ہو گئے، ٹھیک ہے ہم کو نہیں معلوم ہو کہ شرک کرے تھے، تعویذ پہنے تھے، بدعتیں کرے تھے، کیا ہے گناہ کر لیے تھے، نمازیں چھوڑے تھے، قرآن نہیں پڑھے تھے، چلو جی آج کے بعد تو بھی سچی توبہ کر لے کے 5 ٹائم کی نمازی بنیں گے، کوئی ہے؟ کیا کیا ہو رہا آج، اتنا سارا ظلم جو ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، پھر بھی مسلمان سمجھتا نہیں، سدھرتا نہیں، سچی توبہ کرتا نہیں۔ اس کے لیے یہ سب کرنا بولے تو علم کی ضرورت ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا نہیں، اجتماع میں جاتا نہیں، قرآن و سنت کی باتیں سنتا نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مول صاحب، ٹائم کہاں ہے؟ ٹائم دکان چلانے میں ٹائم ہے، گھر میں ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، کالج کرنے کے لیے ٹائم ہے، اسکول جانے کے لیے ٹائم ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو صرف اجتماع میں جانا، علم سیکھنا، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کھاتے پھر جوتے کھاتے، مار کھاتے، کٹتے، آج وہاں کٹ رہے ہیں ہماری بچے، ہماری عورتیں، کل یہاں بھی ہو سکتا۔ اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور ہم کوشش بھی کریں۔ آپ کو یہ سیرت پوری سنانے کا مطلب صرف سن کے واہ واہ کر کے جانے کے لیے نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کم از کم اس تقریر سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے یا اس ویڈیو کے ذریعے سے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں میں سے چند لوگ تو سدھرے، جو اللہ کا دین، دعوت دین کا کام کریں، جو مسلمانوں کی بھی اصلاح کرے اور غیر مسلموں تک بھی اسلام کا سچا پیغام پہنچانے والے بنے۔ خود ہمارے اندر ایمان کو مضبوط کرنے، تازہ کرنے کا کم از کم جذبہ ہو، ایک مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کی اصلاح کرنے والی بنے، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے والی بنے۔ یہ ایک جذبہ اگر چند لوگوں کے اندر بھی آ گیا، یہ چند لوگ اور کچھ لوگوں کو بلا کے اگر اس طرح اصلاح کرتے جائے تو ہمارے شہر میں ایک ایک کر کے، اس کے بعد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہر آدمی کام کرے گا وہاں پر کیا ہے، اصلاح ہو سکتی ہے مسلمانوں کی، اللہ کی مدد آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کام چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، دعوت دین کا کام جو چھوڑے گا اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، وہ دعائیں کرے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے ہر مسلمان کو ہوش میں آنا چاہیے اور اس کام کو کرنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی ابھی میرے سامنے بیٹھے اور سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ ارادہ کر لیں، اور نہیں کرے تو کر لیں، اگر کر چکے ہیں تو اس پر محنت کریں، اس کے لیے وقت لگائیں، کوشش کریں، ہم خود پہلے سدھریں، ہمارے گھر والوں کو سدھاریں، اس کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو لوگوں تک بھی پہنچانے کی آپ کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں صحابہ کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارے اندر بھی، ہم سب کے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔